مونگی نے کہا یہ جوتے تو بہت ہی تکلیف دہ ہیں مگر فکر کی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں جوتے بناتا ہوں۔ آج میں اپنا کام نہیں کروں گا، تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت سے جوتے بناؤں گا، انہیں پہن کر تم بہت آرام محسوس کرو گے۔ اس کی بات سن کر بونا کچھ فکر مند ہو گیا اور بولا میں تو بونوں کی دنیا میں رہتا ہوں، میرے پاس وہیں کے پیسے ہیں مگر یہ پیسے تمہاری دنیا میں نہیں چلیں گے۔ یہ کہہ کر بونے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر بونوں کی دنیا کے پیسے نکال کر مونگی کو دکھائے۔ مونگی نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر پتل کے بنے ہوئے چھوٹے بڑے چوکور ٹکڑے رکھے تھے، ان پر نہ تو کوئی تصویر تھی اور نہ ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ مونگی ایک اچھا آدمی تھا، اس نے بونے سے کہا ہاں اس طرح کے پیسے ہمارے یہاں نہیں چلتے لیکن میں تمہارے لیے پھر بھی جوتے بناؤں گا، تم پیسوں کی طرف سے فکر مت کرو، سمجھنا وہ جوتے میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہوں گے۔ بونا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ مونگی اسے ساتھ لے کر گھر آیا اور جنگل سے لائی ہوئی جھاڑیوں کا گٹھا چولہے کے پاس رکھ دیا۔ مونگی کے ساتھ ایک بونے مہمان کو دیکھ کر لالی نے جلدی سے چولہا جلایا اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد مونگی بونے کو لے کر اپنی دکان پر آیا اور اس کے جوتے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر تک جوتے تیار ہو گئے تھے، وہ نہایت نرم و ملائم کھال سے بنے تھے اور بونے کی پنڈولیوں تک لمبے تھے۔ بونے نے انہیں پہن کر دیکھا، خوش ہو گیا اور بولا مونگی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے بہت خوبصورت اور آرام دہ جوتے بنائے، تم ایک بہت اچھے انسان ہو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اب میں چلتا ہوں تاکہ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ مونگی نے اسے خدا حافظ کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس بات کو بہت دن ہو گئے مونگی نے اس بونے کو بول بال گیا تھا۔ اچانک ایک روز رات کو اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مونگی نے دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ وہی بونا اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ سامنے ایک چھوٹی سی بگھی کھڑی تھی، بونا اس بگھی میں سوار ہو کر آیا تھا۔ وہ بونے کو لے کر گھر میں آیا۔ لالی بھی بونے کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے گڑ کے میٹھے چاول بنائے تھے، اس نے وہ چاول بونے کے آگے رکھے۔ بونے کو میٹھے کے چاول بہت پسند تھے، اس نے لالی کا شکریہ ادا کیا اور چاول کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اس نے مونگی سے کہا مونگی تمہارے بنائے ہوئے جوتوں کی میرے ملک میں ہر طرف دھوم مچ گئی ہے، وہاں کے تو سب لوگ چاول، میزری یا پھر گندم کے سوکھے پودوں سے بنے جوتے پہنتے ہیں، ایسے شاندار چمڑے کے بنے ہوئے خوبصورت جوتے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان جوتوں کی خبر شاہی محل میں بھی پہنچ گئی ہے، ہمارے بادشاہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم ان کے ملکہ کے اور ان کے بچوں کے جوتے بناؤ گے، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں، بس اب چلنے کی تیاری شروع کر دو، ہمارا بادشاہ اس کام کا تمہیں بہت سا انعام دے گا۔ بونے کی باتیں سن کر مونگی کو بہت خوشی ہوئی، اس نے کہا ہاں ہاں میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا، اسی بہانے میں بونوں کی دنیا بھی دیکھ لوں گا۔ سنا ہے بونوں کی دنیا بہت خوبصورت ہے، سب لوگ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں۔ مونگی تم نے ٹھیک سنا ہے، ہماری دنیا کے لوگ بہت اچھے ہیں، بالکل تمہاری اور تمہاری بیوی کی طرح، تم نے بھی تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی تم نے مجھے جوتے بنا کر دیے، تمہاری بیوی بھی بہت اچھی ہے، اس نے بھی میری بہت خاطر مدارت کی تھی، بونے نے کہا۔ مونگی اس کی بات سن کر بولا ہم نے جو کیا تھا وہ ہمارا فرض تھا، ویسے بھی کسی کے کام آنا بہت اچھی بات ہے۔ بونے نے اپنی جیب سے سونے کی چند چھوٹی چھوٹی ڈالیاں نکال کر مونگی کو دی اور بولا یہ سونے کی ڈالیاں ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے بھجوائی ہیں تاکہ تم انہیں بیچ کر جوتے بنانے کے لیے چمڑا اور دوسری چیزیں خرید سکو۔